رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب مل کر درود و سلام پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیز سامعین و ناظرین، آج کے ہمارے درس میں جھوٹ بولنے کی وعید اور نہ بولنے کی اوپر جو اللہ رب العزت اجر عطا فرماتا ہے اس کے حوالہ سے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے گوشے گزار کی جائیں گی۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، باسبب اس بات کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی اللہ تعالی اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جو ہے بندے کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے، اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی جب جھوٹ بولنے کی عادت بنا لیتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں اس حدیث پاک سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری کیسے رہنمائی فرمائی ہے کہ انسان ایک طرف سچائی کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے، سچائی کی وجہ سے اللہ اس کو صدیق لکھ دیتا ہے کہ یہ صدیق ہے، سچا ہے۔ دوسرا وہ انسان ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ جب اللہ اس کو کذاب لکھ دے گا، اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا گیا ہے، تو ابتدا میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا تھا، اس کا ترجمہ بھی کیا، جس میں اللہ نے ان کے جھوٹ کے سبب، بات تو منافقین کی ہے لیکن مسلمانوں کو بھی اس سے سبق اخذ کرنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب وہ منافق ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے جہنم کی وعید رکھی ہے۔ تو قرآن کریم تو مسلمانوں کے لیے اترا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہماری ہدایت کے لیے ہیں۔ جب ہم آقا کے فرامین پر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے گا۔ نمبر 2، دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی
جھوٹ چھوڑنے والی ہی چیز ہے، یہ کوئی اختیار کرنے والی چیز نہیں ہے، جھوٹ چھوڑنے والی چیز ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ دیکھیے اس حدیث پاک سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری کیسی پیارے انداز میں رہنمائی کی ہے کہ انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، خطا ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کا معاملہ اللہ کے ہاں موجود ہے۔ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے اللہ معافی فرما دیتا ہے، لیکن ایک طرف انسان سچ بولتا ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں، جھوٹ چھوڑنے کے بدلے میں اللہ رب العزت اس بندہ مومن کو جنت کے کنارے میں ایک مکان عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، سامعین و ناظرین، آج کے ہمارے اس مختصر درس میں یہی بات معلوم ہوتی ہے قرآن و احادیث سے کہ جو انسان سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لے گا وہی نجات پائے گا۔ جو جھوٹ بولتا رہتا ہے یا جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ دغا فریب کرتا ہے، وہ انسان جب لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے تو وہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہا ہے، آگے والے مسلمان کو، بندہ مومن کو دھوکہ نہیں دے رہا، بلکہ وہ اپنے وجود کے ساتھ، اپنی آخرت کے ساتھ وہ دھوکہ کر رہا ہے۔ تو جتنی میں اور آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے حق الوثاق ہمیں سچ بولنے کی عادت ہونی چاہیے اپنے والدین